بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو اسلامیات کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ محبت کے معنی کیا ہیں اور محبت کہتے کسے ہیں۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دل کی چاہت اور قلبی میلان۔ محبت کے اصطلاح میں مختلف معنی ہیں جیسے اخلاص، رواداری اور حسن سلوک کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا۔ عقلی اور شعوری محبت جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی محبت ہے جس کی بنیاد فضیلت ہے، اور یہی محبت انسان کا شرف ہے، اور یہی محبت عقل کے تابع اور شرعی آداب کی پابند ہوتی ہے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ عزیز تر رکھیں۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی کوئی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے اور اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ جب ہم اپنے آپ پر، کائنات کی بے شمار چیزیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان پر غور کریں تو یہ جاننے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ کوئی ذات موجود ہے جو ان تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والی ہے اور ان تمام چیزوں کا نظام بہت خوش اسلوبی سے اور حکمت و دانائی کے ساتھ چلا رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کو ایک طاقت اور قوت عطا کر رہی ہے اور حکمت کے ساتھ ان کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے جیسے کہ ایک کرسی اور میز اور حتیٰ کہ مٹی کا پیالہ بھی بغیر بنانے والے کے خود سے تیار نہیں ہو سکتا، تو یہ وسیع کائنات جس میں سورج، چاند، ستارے، تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک خاص قوت اور حکمت سے چل رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک خاص حکمت کے تحت چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کی تخلیق کے جلوے جو ہیں وہ ہر چیز میں ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹی چیزوں سے لے کر پہاڑوں اور بہت وسیع کائنات میں ہر چیز میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہر چیز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم انسان ہونے کے ناطے ہماری عظمت اور بڑائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک تسلیم کریں اور اسی سے محبت کریں، ٹھیک ہے، اور اسی سے محبت کریں اور اسی کے احکام پر چلنے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہوں، اور جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہوں، ان کو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ترجمہ، اے لوگو اپنے
اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے تمام نظاموں کو خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے کی، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اسی کے احکام پر عمل پیرا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کرتا ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے ہر چیز بنائی، ٹھیک ہے۔ اب ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو اس کے احکام کے مطابق استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہوئے اسی کی ہی عبادت کریں اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور اسی کے شکر گزار بندے رہیں اور اسی کی ہی عبادت کریں۔